السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں ہم اللہ رب العالمین کی صفات میں سے صفت الرضا کا دراسہ کریں گے اور ان آیات کا دراسہ کریں گے جن کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الواسطیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفت رضا کے ثبوت کے لیے اور اللہ رب العالمین کی صفت رضا کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مقدس سے دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سب سے پہلے ان آیات اور اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے اس موضوع کے جو مبادیات ہیں، رضا کے جو مبادیات ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کا راضی ہو جانا، اللہ رب العالمین کا خوش ہونا، یہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک، اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کے اعمال سے بھی راضی ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین جو عامل ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی جو رضا ہے وہ دو چیزوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ہے عمل سے، یعنی اللہ رب العالمین عمل سے، جو مخلوق اس کے بندے عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے بھی راضی ہوتا ہے، اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ دوسرے ہیں عامل، اور اللہ رب العالمین کی رضا وہ عامل سے بھی متعلق رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو کام کرنے والے ہیں، جو نیکی کام کرنے والے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ دونوں کی دلیل، عمل کی دلیل کہ اللہ رب العالمین عمل سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهْ لَكُمْ، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوتا ہے۔ گویا کہ شکر یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ شکر کیا ہے؟ یہ عمل ہے، اور اللہ رب العالمین اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اس عمل سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اسلام کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے جس پر لوگ عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ رب العالمین تین چیز سے راضی ہوتا ہے، تین چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو تین چیزیں ہیں کیا ہیں؟ یہ عمل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عمل ہے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری کی دلیل کہ اللہ رب العالمین رضا اللہ بالعامل، کہ جو عامل ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا ان سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہی ہے آیت دلیل کے طور پر رضی اللہ عنہم، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یعنی جو عامل ہیں، جو مخلوق ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، اللہ رب العالمین کی رضا ان کو حاصل ہو گئی۔ اور مصنف رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی صفت رضا کو ثابت کیا ہے، اور یہ آیت ان معطلہ پر رد ہے جو اللہ رب العالمین کی صفت رضا کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا اس کے نفس کے اندر نہیں ہے، بلکہ شیئن منفصلا عنہ، بلکہ یہ اللہ رب العالمین سے جدا چیز ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا اللہ رب العالمین نفس سے تعلق رکھتی ہے۔ اور نقلی دلیل ہم اس کی پڑھ چکے ہیں۔ عقلی دلیل اللہ رب العالمین کی رضا کے ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا کے اندر اگر بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بدلے سے نوازتا ہے، اس کو اور چیز بہتر دیتا ہے۔ یعنی کوئی کام کیا، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس کو بدلہ دیتا ہے، تو یہ بدلہ
اللہ رب العالمین کی رضا پر دلالت کرتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہے. گویا کہ عمل کا بدلہ یہ اللہ، اور چاہے وہ نیک عمل کا بدلہ نیک ہو یا برے عمل کا بدلہ برا ہو، یہ اللہ رب العالمین کی رضا اور سخت پر دلالت کرتی ہے. بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین آپ کہہ رہے ہیں کہ راضی ہوتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے، تو جو کافر ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کیوں ثواب اور نعمت سے نوازتا ہے؟ دنیا کے اندر وہی تو مسلمان سے زیادہ مالدار ہیں. تو اگر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنی نعمت کو کافروں کو بھی دے رکھا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ اگر کافر کو اللہ رب العالمین دے رکھا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے استدراج ہے. کیا ہے؟ استدراج ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو اور ڈھیل دے کر کے رکھا ہے کہ چل بڑھ پاؤ جہاں تک بڑھو، ایک دن تو ہم تم کو اپنی رسی کو کھینچیں گے اور تم ہمارے سامنے گھٹنے کے بل گرو گے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین. تو اللہ رب العالمین کی رضا جو عقل کے ذریعے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو جو ان کے اعمال پر بدلہ دیتا ہے، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہے. اور اگر کوئی لوگ یہ اعتراض کرے کہ کافر والی بات کی کافروں کو بھی تو اللہ رب العالمین نعمت سے نوازا ہے یا نوازتا ہے، تو یہ بھائی ان کو استدراج ہے. ان کو کیا ہے؟ استدراج ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی صفت رضا کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس صفت رضا سے متصف ہے. اور اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ رب العالمین کی دیگر صفات کا جن کا رد چاہے اشاعرہ ہوں، چاہے معتزلہ ہوں، چاہے معطلہ ہوں کرتے ہیں، ان کو دوسری آیت کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں. انہی صفات میں سے صفت غضب ہے، صفت سخت ہے، صفت کراہیہ ہے اور صفت بغض ہے. تو ان صفات کے ثبوت کے لیے مصنف رحمہ اللہ دیگر آیتوں کو ذکر کرنے جا رہے ہیں. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. اس آیت کے ذریعے مصنف رحمہ اللہ رب العالمین کی صفت غضب کا اس بات کر رہے ہیں اور استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین صفت غضب سے بھی متصف ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ صفت غضب سے متصف ہے اللہ رب العالمین. اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت فعلیہ میں سے ہے، صفت فعلیہ میں سے ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یتصف بصفت الغضب متى یشاء، کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے صفت غضب سے متصف ہوتا ہے. اگر بندہ کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پہ کیا ہوتا ہے؟ غضب ناک ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک چیز آیت کی تفسیر میں سمجھنے کی ضرورت ہے، آگے تو اس کو بھی ہم پڑھتے چلتے ہیں. کہا من یقتل مؤمنا متعمدا، کہ جس نے مومن کو قتل کیا، یعنی مومن کا لفظ ذکر کر کے خرج عنہ الکافر والمنافق، اس سے کافر اور منافق اور ذمی تمام لوگ خارج ہو گئے. اگر ان کے علاوہ مومن کے علاوہ کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوگا. متعمد کا لفظ ذکر کرے یعنی عمدن قصدن قتل کرے، یعنی خرج بهذا القید الصغیر وكذلك غیر خرج عن هذا القید غیر العاقل وكذلك المختی، کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا عمد نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو غیر عاقل ہوتا ہے اس کو تمام چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا، تمام چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اس کو تمام چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا تو گویا کہ یہ تمام لوگ اس آیت سے متعمدن کے شرط سے خارج ہیں، ان لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے.
فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، کہا اس کا کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا یا ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے بندہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہے کفر اور شرک۔ اگر کافر کفر کی حالت میں مرا یا شرک میں مرا تو وہ جہنمی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، لیکن کیا اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان هذه في الكافر اذا قتل المؤمن، کہ یہ کافر کے تعلق سے جب وہ مومن کو قتل کرے۔ بھائی جب وہ کافر ہے تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں ہوگا، نہ کہ مومن کے قتل کی وجہ سے جہنم میں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ دلیل، یہ جواب صحیح جواب نہیں تھا، اس کا رد موجود ہے۔ دوسرا جواب کہتے ہیں ان هذا في من استحل القتل لان الذي يستحل قتل المؤمن، کافر کہتے ہیں کہ جس نے قتل کو حلال سمجھا، مومن کے قتل کو حلال سمجھا۔ اب بھائی جس نے مومن کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا۔ اب جب وہ جہنم میں جائے گا تو اپنے کفر کی وجہ سے جائے گا، کیونکہ اس نے مومن کے قتل کو حلال سمجھا تھا، قتل سے پہلے ہی وہ کافر ہو گیا۔ تو اگر قتل کرے گا تو اس کا اس تعلق نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس جواب کا بھی رد ہے۔ اسی طریقے سے جتنے جواب دیے گئے ہیں، چاہے وہ تیسرا جواب کہتا ہے ان هذه الجمله على تقدیر شرط ای فجزاؤ جہنم خالدا فیها ان جازاه، ان اگر اس کو بدلہ دیا گیا تب۔ اسی طریقے سے جو چوتھا جواب ہے کہتے ہیں ان هذا سبب ولكن اذا وجد مانع لم ينفذ السبب كما نقول القرابه سب للارث واذا كان قريب رقيقا لم يرث لوجود المانع والرقه، کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے لیکن اگر کوئی مانع پائے گی تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور وہ سبب مکمل نہیں ہوگی۔ اور مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ قرابت کیا ہے؟ یہ وارث ہونے کے سبب میں سے ہے، لیکن جب رقیق، جب قریب جو ہو، رشتہ دار جو ہوں، اگر وہ غلام ہے تو وہ وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک معنی وہاں پر پائی گئی اور وہ معنی ہے رقت۔ تو کہتے ہیں کہ گرچہ اس نے قتل کر دیا، قتل کے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے، لیکن کوئی چیز معنی ہو گئی تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن جو بہتر جواب ہے، جو راجح جواب ہے، جس کو علماء نے کہا ہے، کہا المراد به او المراد بالخلود المکث الطویل، کہ لمبا ٹھہرنا۔ جہنم سے ہمیشہ کی مراد کیا ہے؟ جہنم میں لمبا ٹھہرنا، اور اسی جواب کو علماء نے پسند کیا ہے اور اسی جواب کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس آیت کے اندر کہا وَلَعَنَهُ، اور اللہ رب العالمین کی لعنت اس پہ ہو۔ لعنت کہتے ہیں الطرد والابعاد الرحمت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دھتکارنا، دور کرنا۔ تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ اس آیت کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی صفت غضب کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین صفت غضب سے متصف ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفت لعن، اور اللہ رب العالمین کی صفت اعداد العذاب للکفار والمشرکین والمنافقین وکذالک للعصاة من المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کو تیار کرنا کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے، یا کوئی مسلم ہے ہر کسی کو قتل کر رہا ہے، تو کیا توبہ کر لے گا تو اس کا توبہ اس کو کافی ہوگا، یا وہ بھی وعید میں داخل ہوگا؟ تو وہ حدیث جس میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ ذکر کیا تھا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اور بعد میں 100 پورا کیا، پھر اس نے توبہ کر لیا اور اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ توبہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ رب العالمین کی صفت سخت اور صفت کراہیت کو ثابت کرنے کے لیے دوسری آیت ذکر کر رہے ہیں کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، کہ ان لوگوں نے اس چیز کی اتباع کی جو اللہ رب العالمین کو غصہ دلانے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے،
وَكَرِهُوا، اور ان لوگوں نے ناپسند کری اللہ رب العالمین کی رضامندی کو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو۔ تو اس آیت میں اور اس آیت کے ذریعے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رب العالمین کی صفت سخت کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ افعال ہوں، کسی بھی طریقے کے اعمال، چاہے قولی عمل ہو چاہے فعلی عمل ہو، اللہ رب العالمین کے اگر دین کے اور شریعت کے اگر وہ خلاف ہے تو اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی صفت سخت کو اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، اور سخت اور غضب میں فرق ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ قَرِيبٌ، اگرچہ دونوں کا معنی قریب ہی کیوں نہ ہو، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے مصنف رحمہ اللہ تیسری آیت ذکر کرتے ہیں اور اس سے اللہ رب العالمین کی صفت انتقام کو ثابت کرتے ہیں۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ أَيْ أَغْضَبُونَا وَأَسْخَطُونَا، کہ جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین، آسفون مطلب غصہ دلانا، ناراض کرنا، کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو، ہم کو ناراض کا غصہ دلایا تو ہم نے کیا کیا؟ انتقمنا منہم، ان سے بدلہ لیا۔ تو یہ آیت ان لوگوں پر رد ہے جو انتقام، اللہ رب العالمین کے صفت انتقام کو نہ ثابت کر کے بلکہ انتقام کا معنی کیا کہتے ہیں؟ سخت اور غضب لیتے ہیں، بلکہ یہ انتقام ایک الگ شے ہے اور سخت اور غضب یہ الگ چیز ہے۔ جس طریقے سے ثواب اور رضا میں فرق ہے، جب اللہ رب العالمین کسی چیز سے راضی ہوتا ہے تب اس کا جزا ثواب ہے، رضا کا جزا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے غضب اور سخت کا جزا کیا ہے؟ انتقام ہے، بدلہ لینا ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ انتقام سخت اور غضب کے معنی میں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ انتقام کیا ہے؟ یہ سخت اور غضب کا جزا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی سے ناراض ہوگا تو اس سے بدلہ لے گا۔ جس طریقے سے ثواب، اگر اللہ رب العالمین کسی کو کسی فعل پر ثواب دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کا جزا ہے، بدلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو تو اس کے بدلے میں اس کو ثواب سے نوازتا ہے۔ تو اس گویا کی اس آیت کے اندر مصنف رحمہ اللہ اس آیت کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کے صفت غضب اور صفت انتقام کو ثابت کر رہے ہیں اور ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں، ان اہل تعطیل پر اور ان اشاعرہ پر جو اللہ رب العالمین کے لیے صفت انتقام کو ثابت نہیں کرتے اور صفت غضب کو ثابت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی بیجا تعویل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مصنف رحمہ اللہ چوتھی آیت ذکر کرتے ہیں وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ناپسند کیا۔ تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ اس آیت کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی صفت کراہیت کو ثابت کر رہے ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ رب العالمین صفت کراہیت سے بھی متصف ہے، اللہ رب العالمین چیزوں کو ناپسند بھی کرتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کے اندر بھی ہے جیسا کہ اس حدیث آیت کے اندر ہے، اور حدیث کے اندر ان اللہ کریہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم بہت زیادہ بک 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 بیجا باتیں کرو اور بیجا سوال کرو اور مالوں کو ضائع کرو۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ تعالی اذا ابغض عبدا، کہ جب اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے، نادا جبریل کو پکارتا ہے انی ابغض فلانا، کہ جبریل میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں، فابغضہ، تم بھی اس کو نہ پسند کرو۔ اسی طریقے تو یہ تھی
چند حدیث اور آیات جو اللہ رب العالمین کے بغض اور کراہیت پر دلالت کرتی کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے بھی متصف ہے اور رد ہے ان لوگوں پر جو اللہ رب العالمین کے ان صفات کا رد کرتے ہیں اور بیجا تعویل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے 5ویں آیت کبر مقتا عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون. کبر بمانا عدما، مقتا تمیز ہے جو کہ محول ہے عن الفاعل سے، ای اشد بغضا، ای اعظم مقتا عند اللہ کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ جو اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے، سب سے عظیم غصہ کیا ہے کہ آپ لوگ ایسی بات کہیں ان تقولوا ما لا تفعلون جس کو آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ رب العالمین کی صفت غضب کو اس آیت کے اندر ثابت کیا گیا ہے اور مصنف رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی صفت غضب کو ثابت کیا ہے. تو یہ تھی چند آیتیں جس کا دراسہ ہم نے کیا، جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر العقیدہ الواسطیہ کے اندر، جس کا مین مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا اس بات کرنا، ان کا استدلال کرنا قرآن و حدیث سے. تو آج جو ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین کی صفت رضا کہ اللہ رب العالمین صفت رضا سے متصف ہے جو کہ صفت فعلیہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین صفت غضب، صفت سخت، صفت مقت، صفت کرہ، صفت مقت، ان تمام صفات سے اللہ رب العالمین متصف ہے. اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.